اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 5 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 18 فروری سن 2021 بروز جمعرات قبل نماز عصر جامعہ خیر المدارس ملتان کی شاخ مدرسہ ریاض الاسلام جامع مسجد عائشہ نیو منیر آباد ملتان میں 7 طلبہ اور 9 طالبات کے قرآن کریم کے حفظ کے مکمل ہونے کے مبارک اور مقدس موقع پر ہم سب جمع ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تقریب کے انوار و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں اس شاخ کے ذمہ دار محترم حضرت قاری عبدالغفار رحیمی صاحب، ان کے رفقا کا، جنہوں نے اس مبارک تقریب میں ہم سب کو شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں اور بچیوں کے استاد کو اور ان کی استانی اور معلمہ کو، ان بچوں کے والدین کو، ان کے خاندان کو، اور اس ادارے کے وابستہ تمام حضرات کو، ان کے خاص طور پر پڑوسیوں اور ہمسایوں کو، اور اس ادارے کے نگران ذمہ دار قاری عبدالغفار رحیمی صاحب اور ان کے تمام رفقا کو، اور جامعہ خیر المدارس کی تمام شاخوں کے نگران جامعہ کے استاد مولانا شبیر احمد صاحب کو، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو یہ توفیق دی کہ یہ بچے اور بچیاں قرآن کریم کے حافظ بنے۔ قرآن کریم جب کوئی یاد کر لیتا ہے، حافظ بن جاتا ہے، تو اس کو ایسا اعزاز ملتا ہے جو اعزاز دنیا کا بھی ہے، قبر کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ ہر اعزاز اور منصب والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ جاتا ہے۔ آرمی چیف ہو، وہ اگر پہلے ہی ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کو کہیں گے آرمی چیف ریٹائرڈ۔ وزیر اعظم ہو تو جب اس کی مدت ختم ہو جائے تو کہیں گے سابق وزیر اعظم۔ صدر پاکستان یا کسی بھی ملک کا صدر یا بادشاہ ہو تو کہیں گے سابق صدر، یہ صدر تھا، بادشاہ تھا۔ وزیر، ایم این اے، ایم پی اے، وکیل، جج، آپ سنتے اور دیکھتے لکھا جاتا ہے ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ چیف جسٹس۔
اور اگر زندگی میں وہ ریٹائر نہ ہو، آخری وقت تک وہ اس منصب اور عہدے پر رہے، تو موت تو کم از کم اس سے وہ عہدہ اور منصب چھین لیتی ہے۔ اس کی قبر پر لکھا جاتا ہے سابق چیف جسٹس، سابق وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعظم، سابق گورنر، سابق صدر۔ ایسے ہی ہوتا ہے، زندگی میں ہی عہدہ ختم، واپس ہو گیا۔ اور اگر زندگی کے آخری وقت تک وہ اس عہدے اور منصب پر رہا تو موت نے ختم کر دیا، قبر میں گیا تو لوگ اس کی قبر پر اگر کتبہ لگائیں گے یا بولیں گے، کہیں گے سابق۔ مگر دو ایسے اعزاز ہیں جن کے ساتھ لفظ سابق نہیں لگتا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت۔ ایک حافظ قرآن اور دوسرا عالم دین۔ وکیل ریٹائرڈ ہو گیا، جج ریٹائرڈ ہو گیا، یہ ڈاکٹر تھا اب نہیں، لیکن قرآن کا حافظ اور دین کا عالم یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کبھی لفظ سابق نہیں لگتا۔ یہ نہیں کہا جاتا یہ حافظ تھا دنیا میں، یہ قاری تھا دنیا میں، یہ عالم تھا دنیا میں، اب نہیں، یا آج سے 25 سال پہلے، 50 سال پہلے، 40 سال، 30 سال پہلے یہ حافظ تھا، اب نہیں، یہ 30 سال پہلے عالم تھا، اب نہیں۔ وہ مرتے دم تک حافظ اور قاری اور عالم شمار ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی حافظ اور قاری اور عالم، اور جب قیامت کے دن میدان محشر میں جائے گا تب بھی حافظ، قاری، عالم، حتیٰ کہ اللہ جنت میں کہے گا ادھر آ حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ اللہ بھی اس کو حافظ کہہ کر بلائے۔ ورتل ورتقی۔ ماں باپ کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے جب ان کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، وزیر بن جائے، جج بن جائے۔ یہ تمام کے تمام مناصب ہیں، مگر ان منصبوں کا دورانیہ بہت محدود ہے کہ دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں، دنیا کی زندگی میں بھی یہ عہدے وفا کریں نہ کریں، پہلے ہی لے لیا جائے اور کان سے پکڑ کر وزارت عظمیٰ سے نکال کر جیل میں ڈال دیا جائے، کوئی بعید نہیں۔ حافظ قرآن جیل جائے گا تب بھی حافظ قرآن، عالم دین جیل جائے گا تب بھی عالم دین۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو حقیقی ہے، جو دائمی ہے، جو ابدی ہے۔ اتنا مضبوط اعزاز کسی کا نہیں، اور کسی کی اتنی مضبوط ڈگری نہیں جتنی حافظ قرآن اور عالم دین۔ دنیا میں بھی حافظ، مرنے کے بعد اس کی قبر پر بھی حافظ لکھا جائے گا، عالم لکھا جائے گا، ریٹائر نہیں لکھا جائے گا، سابق کا لفظ نہیں لگے گا۔ اور جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں بعد میں پہنچے گا، قرآن اس کے استقبال کے لیے پہلے موجود ہوگا۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص فوت ہوا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، اور اب وہ گھبرا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان آیا، اور اس نوجوان نے آ کر عذاب کے فرشتوں کو ہٹایا اور اس کو تسلی دینے لگا، حتیٰ کہ اس نے ان کو واپس بھیجا۔ اب یہ جب جانے لگا تو پوچھا اس سے اس میت نے، تو کون جو میرے ساتھ اس وقت احسان کر رہا ہے، اس مشکل میں میرے کام آیا؟ میں نے تو تجھے کبھی دیکھا بھی نہیں، میں نے تو کبھی تیرے اوپر احسان بھی نہیں کیا جس کا آج تو مجھے بدلہ دے رہا ہو، تو ہے کون، بتا تو صحیح۔ تو وہ جوان میں کہے گا، میں تیری اس سورہ کہف کا ثواب ہوں تو جمعے کے دن پڑھا کیا تھا۔ قرآن کریم کے ایک سورت جو 15ویں پارے میں ہے، کچھ حصہ 16ویں پارے میں ہے، جس کا نام سورۃ الکہف ہے، وہ روزانہ نہیں، صرف جمعے کے دن پڑھنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ نے اس کے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچایا۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا، جو دن رات قرآن پڑھتا ہوگا، اس کو اللہ کتنا اجر اور مقام عطا فرمائیں گے۔
یہ اعزاز دنیا میں بھی اس کے ساتھ موت تک ساتھ رہے گا، قبر میں بھی ساتھ ہوگا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا، اللہ تعالیٰ کسی کو یوں کہہ کر نہیں بلائیں گے او صدر ادھر آ، او وزیر اعظم ادھر آ، او فلاں منصب والے ادھر آ، نہیں، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو فرمائیں گے آجا، قرآن پہلے لوگوں کو سناتا تھا، آج مجھے سنا، پہلے بھی ہم سنتے تھے، آج یہ سامنے بٹھا کر سنیں گے، اور قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ قرآن کی ہر آیت کے بدلے میں حافظ قرآن کے لیے جنت میں عظیم الشان محل ہے، ہر آیت کے بدلے، اور جنت کے ایک محل کی ایک چیز کا بھی مقابلہ دنیا کے سارے محلات نہیں کر سکتے، 5 سٹار ہوٹل نہیں کر سکتے، کوئی دنیا کا ہوٹل ایسا نہیں ہوگا، کوئی شاہی محل ایسا نہیں ہوگا جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہو، جنت کے محلات کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں، اس کا گارا کستوری کا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو دے گا، ایک نہیں، ہر آیت کے بدلے میں، اور قرآن کی آیتیں 6666، گویا ایک حافظ قرآن کو جنت کے جو محلات ملیں گے وہ 6666 ہوں۔ تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ ان بچوں کو جو اعزاز آج ملا، ان بچیوں کو جو آج اعزاز ملا، یہ ایسا اعزاز ہے جو زندگی کا بھی اعزاز، دنیا کا بھی اعزاز ہے، قبر کا بھی اعزاز ہے، عالم برزخ کا بھی اعزاز ہے، عالم آخرت کا بھی اعزاز ہے، جنت کا بھی اعزاز ہے، اور یہ اعزاز ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ میرا یہ عزیز ہی سنایا کرتے ہیں ایک واقعہ مدینہ طیبہ میں، مدینہ منورہ میں، حضرت مولانا آفتاب صاحب دے رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے، مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کا، کیونکہ یہ مولانا آفتاب صاحب صاحبزادے ہیں مولانا بدر عالم کے، اپنے والد کا واقعہ سنا۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اب وہاں پر تو جو لوگ جاتے ہیں مدینہ پاک میں، اللہ ہم سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ جب سے کورونا آیا، حرمین شریفین پوری طرح کھلے نہیں، آباد نہیں، اب تک عمرہ اور حج نہیں، دعا کرو اللہ اس کو جلدی کھول دے۔ سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ جانا ہوتا تھا، اب جا ہی نہیں سکے اب تک، اللہ ہمیں جلدی لے جائے۔ تو وہاں پر ہر نماز کے بعد جنازے ہوتے ہیں، کئی جنازے ہوتے ہیں۔ جو مدینہ منورہ میں فوت ہوتے ہیں ان کو دفن جنت البقیع مدینہ کے قبرستان میں کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہر نماز کے بعد جنازے اور لوگ فوت ہو رہے ہیں تو کتنی کی جگہ ہوگی قبرستان میں، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ 6 ماہ تک جو قبر بنی اس کو نہیں کھولتے، لیکن 6 ماہ جب گزر جائیں تو وہ اس قبر کو کھودتے ہیں، اس میں اگر کوئی ہڈیاں وغیرہ وہ نکال کر محفوظ کر لیتے ہیں اور دوسری میت کو وہاں دفن کر دیتے ہیں تاکہ جگہ بنتی جائے۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے، 6 ماہ کے بعد مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے ذمہ داروں نے اپنی روٹین اور عادت کے مطابق قبر کو کھولا، دیکھا ان کا جسم تر و تازہ پڑا۔ اب کیسے دوسری میت کو لائیں، پہلی میت ہی موجود ہے، بند کر دیا۔ پھر 6 ماہ گزرے، پھر ایک اور میت آئی، اب ضرورت پڑتی رہتی ہے جگہوں کی، تو اسی جگہ پر وہ دفن، پھر ان کی قبر کھولی، دیکھا پھر جسم تر و تازہ ہے۔ پھر 6 ماہ گزرے، پھر ایک میت کو لایا گیا، پھر قبر کھولی، دیکھا پھر تر و تازہ ہے۔ اب اس قبر کو انہوں نے بند کیا اور معلومات اور تحقیق کی کہ یہ کون سا نیک عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے جسم کو مٹی پر کھانا حرام کر دیا۔ حالانکہ مٹی کھا جاتی ہے، تو گئے تحقیق کی تو ان کو بتایا گیا کہ مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ کبھی بھی قرآن کریم کے حافظ کی طرف اپنا پاؤں نہیں کرتے تھے۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا تو بعد کی بات ہے، وہ حافظ قرآن کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس کی عزت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے
زمین کی مٹی کو ان کے جسم کے کھانے سے روک دیا کہ جو میرے کلام اور قرآن کی اتنی عزت کرتا ہے میری وجہ سے کہ وہ میرے قرآن یاد کرنے والے کی طرف پاؤں بھی نہیں کرتا، خبردار اس کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا۔ یہ ہے حافظ قرآن، یہ ہے حافظ قرآن کا وہ اعزاز جو اللہ نے ان کو عطا کیا، یہ وہ ڈگری ہے جو ان کو ملی ہے۔ یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ ہمارے خیر المدارس میں ایک مرتبہ حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لائے۔ مجھے یاد ہے میں نے ان کا یہ زبان سے یہ واقعہ سنا۔ نماز فجر کے بعد ہمارے خیر المدارس میں انہوں نے درس قرآن دیا، تو اس میں ایک واقعہ سنایا کہ ہندوستان میں ایک عالم تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی یا مولانا فضل خیر آبادی رحمہ اللہ، ان میں سے کسی ایک کا واقعہ سنایا کہ ان کے ایک مرید تھے جن کو منشی صاحب لوگ کہتے ہیں۔ وہ روزانہ صبح کو سائیکل پر سوار ہو کے قریب کے ایک شہر میں ملازمت اور نوکری کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن اپنی روٹین کے مطابق جا رہے تھے، راستے میں ایک بستی میں سے گزرے تو وہاں دیکھا کہ مسجد لے کر لوگ بیٹھے ہیں، جیسے کسی رشتہ دار کا کسی کا انتظار ہو، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، پوچھا بھی کس کے انتظار میں ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے انتظار میں۔ انہوں نے کہا میرا انتظار؟ میری تو کوئی رشتہ داری نہیں آپ سے۔ کہا نہیں، آپ کو ہم روزانہ یہاں سے گزرتا دیکھتے ہیں اور آپ چہرے سے اللہ والے لگتے ہیں۔ اللہ والے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ فرمایا تم چہرے سے لگتے ہو اللہ والے ہو، تو ہم نے سوچا کہ تمہارے گزرنے کا وقت ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ ہماری مسجد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ بعض جنازہ پڑھانے والے ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ جب وہ جنازہ پڑھاتے ہیں میت گناہ گار بھی ہو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، اور بعض میتیں ایسی اللہ والی ہوتی ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش اللہ کر دیتا ہے کہ میرے نیک بندے کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں، اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے۔ فرمایا جلدی کرو، میں نے دفتر پہنچنا ہے، لیٹ نہ ہو۔ تیار تھے لوگ، باوضو تھے، صفے بنائی، نماز جنازہ پڑھائی۔ کہا میں ذرا جاتا ہوں قبرستان، قبر میں دفن بھی کرتا ہوں اور پھر جاؤں گا۔ جب تدفین سے فارغ ہوئے تو اپنے سائیکل پر چڑھ کے دفتر چلے۔ جب وہاں پہنچے اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہ کاغذ نکالنے کے لیے جو نوکری اور ملازمت کے لیے پاس رکھنا ضروری تھا، جیسے انٹری گیٹ ہوتا ہے، کئی فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرتے ہیں تو کارڈ ہوتا ہے، وہ کارڈ دکھا کر اندر جا سکتے ہیں، ایسا کوئی کاغذ ہوگا وہ ان کے پاس نہیں۔ بڑے پریشان، ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، واپس آئے، کہیں راستے میں نہ ملا کہ شاید گر گیا ہو، اسی بستی میں آئے اور آ کر کہا تازہ واقعہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں قبر کھود کر دیکھوں، کیونکہ میت کو قبر میں لاحد میں لٹانے سے پہلے میں قبر میں اترا تھا اور میں نے قبر میں ان کو رکھا تھا۔ اس وقت ہو سکتا ہے جب میں جھکا میری قبر جیب سے گر گیا ہو، کوئی زیادہ دیر تو ہوئی نہیں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں قبر کھود کر دیکھوں، شاید میرا وہ کاغذ مل جائے، نہ ملا تو میری نوکری اور ملازمت ختم ہو جائے گی اور میں اسباب کے درجے میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں۔ انہوں نے کہا آپ نے ہماری مانی تھی، ہم آپ کی مانتے ہیں، چلو ہم سب مل کر قبر کھودتے ہیں۔ جب قبر کو کھودا تو عجیب منظر یہ دیکھا کہ پوری قبر گلاب کے پھولوں سے بھری ہوئی۔ یہ خوشبو کیا ان کی ہوگی جو اس کی خوشبو تھی۔ کسی نے دیکھے تو کیا سونگے بھی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو کفن کے اوپر وہ کاغذ پڑا ہوا تھا، وہ کاغذ اٹھا کر جیب میں ڈالا، قبر کو بند کر دیا۔ ابھی صلی اللہ والے منشی صاحب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں پوچھوں اس کے گھر والوں سے یہ کون سا نیک کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی تو نیکی اس کی ہوگی جو اللہ نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنایا۔ اس کے گھر گئے، جا کر بیوی سے پوچھا، پردے میں اس کی بیوہ سے، اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں جانتی، اتنا جانتی ہوں یہ چند دن سے اس کا معمول بنا تھا، پوری زندگی کا نہیں تھا۔ چند دن سے یہ ایسا کرتا تھا کہ روزانہ صبح کو فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا، نماز پڑھ کر واپس گھر آتا اور گھر آ کر الماری میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جو چند دن پہلے یہ لایا تھا، اور یہ اس کتاب کو کھول کر اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا، صرف 10 منٹ کے لیے، زیادہ وقت کے لیے نہیں۔ یہ اس کو پڑھنا نہیں جانتا تھا، یہ اس کتاب پر انگلیاں پھیر کر کہتا تھا اس کے مالک نے یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا، یہ بھی سچ کہا۔
وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے کتاب تو اٹھا کر دکھاؤ. جب انہوں نے وہ کتاب مجھے دی میں نے کھول کر دیکھا تو وہ اللہ کا کلام قرآن کریم تھا. ایک شخص قرآن کا حافظ نہیں ہے, قرآن کا قاری بھی نہیں ہے, قرآن دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں جانتا, صرف اتنا کرتا ہے کہ باوضو اور باادب ہو کر اس کی صدروں پر انگلیاں پھیر کر 24 گھنٹے نہیں, کئی گھنٹے نہیں, 1 گھنٹہ نہیں, صرف 5-10 منٹ یہ کہتا ہے اس کے اتارنے والے نے, اس کے مالک نے یہ بھی سچ کہا, یہ بھی سچ کہا, یہ بھی سچ کہا. جب اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنایا تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا, جو قرآن کو پڑھتا سمجھتا عمل کرتا ہوگا, اللہ اس کو کیسے بلند مقام عطا فرمائے, کتنا اونچا مقام عطا کرے. ایک دور اور زمانہ تھا جب مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں, اور آج بتاؤ ہمارے اکثر گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں یا گانوں کی آوازیں آتی ہیں, ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی آوازیں آتی ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس گھر میں ٹیلی ویژن نہ ہو. آج ہر گھر میں ٹیلی ویژن, کیبل ہے, نیٹ ہے, اس میں ڈرامے, فلمیں, گانے, اس کی آوازیں اندر اور باہر آ رہی ہیں. کتنے ایسے گھر ہوں گے جس گھر میں کبھی قرآن کھول کر نہیں پڑھا گیا, تو پھر ہمارے گھروں میں رحمت کہاں سے آئے, پھر برکت کہاں سے آئے. حدیث میں آتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, دکان میں, مدرسے میں, مسجد میں, گھر میں, بند کمرے میں, وہاں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں, نور کی شعائیں نکلتی ہیں, وہ پورا جگمگ کرتا ہے. آپ کو مجھے وہ روشنی نظر نہیں آتی, آسمان پر موجود فرشتوں کو آتی ہے. وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو فلاں گھر میں فلاں بچہ, بچی, مرد اور عورت قرآن پڑھ رہے ہیں, کیسا وہ چمک رہا ہے, اور کتنی چمک کہ آسمان تک پہنچ رہی ہے. آؤ ہم آسمان سے زمین پر جا کر ان کا قرآن سنتے ہیں. اور اہل علم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت وہ عبادت اور نعمت ہے جو آسمانوں پر نہیں, جو فرشتوں کے پاس نہیں. اگر یہ آسمانوں پر ہوتی اور فرشتوں کے اندر بھی ہوتی تو پھر فرشتے آسمانوں سے زمین پر اتر کر تمہارا قرآن سننے نہ آتے. معلوم تو قرآن پڑھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کی عبادت اور نعمت اور سعادت صرف تمہیں اللہ نے دی ہے, اس لیے آسمان کے فرشتے بھی تمہارے پاس آ کر سنتے ہیں. یہ تمہارے پاس ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے میرے دوست اور بھائیوں, آپ اپنے بچوں کو میٹرک کرائیں, ایف اے کرائیں, بی اے کرائیں, ایم اے کرائیں, پی ایچ ڈی کروائیں. آپ اس کو مہنگی ترین تعلیم دلوائیں, آپ اس کو پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجیں, لیکن اپنی اولاد کو قرآن سے محروم نہ کریں. کم از کم اتنا تو کر لیں کہ آپ اور آپ کے بچے قرآن کریم دیکھ کر تو پڑھنا جانتے ہو. قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد ہوں, سورہ یاسین, سورۃ الرحمن تو یاد ہو. قرآن کریم صحیح پڑھنا تو جانتے ہو, غلط نہ پڑھتے ہو, اتنا تو کر لو. اور یہ جگہ جگہ مسجدیں, مدرسے موجود ہیں, آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے. یہ منیر آباد میں کتنی مسجدیں, مدرسے ہوں گے جہاں استاد موجود ہیں. آپ یہاں پر اپنے بچوں کو سکول ٹائم کے بعد بھیج دیں, وہ 2 بجے تک 3 بجے تک سکول میں پڑھیں, آرام کریں, کھانا کھائیں, عصر کے وقت یہاں آ جائیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ دے دیں, قاری موجود ہیں, آپ کے بچوں کو قرآن کو آ جائے. یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے بچے جوان ہونے کے بعد ماں باپ کو تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھ کر نہ بخش سکیں. ہم لوگوں سے کہیں اپنا پڑھا ہوا قرآن دے دو. خود اپنی اولاد کو اس قابل کیوں نہیں بنایا کہ تمہاری قبروں میں ان کی طرف سے قرآن پہنچے. اور تو اور کتنے مسلمان ہیں جو اپنی والدہ کا, اپنے والد کا, اپنے بھائی کا, اپنے بہن کا, اپنی بیوی کا وہ جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں, ان کو جنازے کی دعا بھی نہیں ہے. جنازے کی دعا بھی نہیں. باپ کے جنازے میں کھڑا ہے, منہ بند ہے,
وہ دعا بھی نہیں آتی جس میں اپنے والد کی بخشش کے لیے وہ اللہ سے مانگ سکے۔ اس لیے ان مدرسوں کی قدر کرو، ان مسجدوں کی قدر کرو، اپنے بچوں کو قرآن کریم سے بالکل محروم نہ کرو۔ حافظ بھلے نہ بناؤ، قرآن کا حافظ بنانا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن کم از کم اتنا قرآن کریم پڑھنا فرض ہے جس سے آپ نماز پڑھ سکیں، اور جو صحیح پڑھنا ضروری ہے، غلط قرآن نہیں پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے ایسا غلط پڑھتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس نے مجھے بگاڑا تو اس کو بگاڑا، اور کئی ایسا پڑھنے والے کہ قرآن ان کی سفارش کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اس لیے آج سے یہ ارادہ کرو، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو آسان کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ میں دنیا کے جتنے ملکوں میں اب تک گیا ہوں، 55-60 ملکوں میں گیا ہوں، ہر بر اعظم میں گیا ہوں، میں مندروں میں بھی گیا ہوں، گردواروں میں بھی گیا ہوں، میں چرچوں میں بھی گیا ہوں، میں یہودیوں کے عبادت خانے سنیگاگ میں بھی گیا ہوں۔ مساجد میں تو جانا ہوتا ہی ہے، وہاں تو جا کر رہنا بھی ہوتا ہے، اور بڑے بڑے دنیا کے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی ملا ہوں۔ آج تک مجھے دنیا میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جو کہے میں تورات کا حافظ ہوں، میں انجیل کا، بائبل کا حافظ ہوں، مگر قرآن کے حافظ بچے بچیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں تمہاری جو کتاب ہے اس کا کوئی حافظ ہے؟ سکھوں سے پوچھو، تورات، انجیل، یہودی عیسائیوں سے پوچھو، ان کا ایک بھی حافظ نہیں ہوگا۔ اور آپ بتاؤ ملتان شہر میں قرآن کے حافظ کتنے آپ گن سکتے ہیں؟ ہمارا وفاق المدارس جس میں تمام مدارس ہیں، کراچی سے پشاور تک جو ہمارا نیٹ ورک ہے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا، اس سال جو قرآن کے حافظ ہمارے مدرسوں میں بنے اور تیار ہوئے بچے بچیاں جو ابھی 10 دن کے بعد پورے قرآن کا امتحان دیں گے، ان کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ ایک سال میں جو اس ایک سال میں قرآن کے مکمل حافظ تیار ہو کر جا رہے ہیں اور اپنا امتحان دے رہے ہیں، ان کی تعداد ہے 75,000۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ کتنے؟ 75,000 قرآن کا حافظ ایک سال میں، قرآن کے حافظ جو ہمارے مدرسوں نے تیار کیا، جبکہ اس کے علاوہ بھی اور مکاتب فکر کے بھی مدرسے ہیں، وہاں بھی قرآن کے حافظ تیار ہوئے۔ خود ہمارے بھی مسلک کے کئی مدرسے ایسے جو ہمارے وفاق المدارس میں نہیں ہیں، مثلا رائے گنج تبلیغی جماعت، ان کے جہاں جہاں ملک میں مدارس مراکز ہیں وہ ہمارے وفاق المدارس میں نہیں، ان کا الگ نظم ہے، اس میں بھی قرآن کے حافظ تیار ہوئے ہیں۔ اور وہ قرآن کریم کے حافظ جو تیار ہوئے وہ اس تعداد میں شامل نہیں ہے۔ میرا محتاط اندازہ یہ ہے کہ ہر سال پاکستان میں کم سے کم محتاط اندازے کے مطابق جو قرآن کریم کے حافظ تیار ہوتے ہیں وہ 1.5 لاکھ کے قریب۔ اسی لیے تو پاکستان بچا ہوا ہے۔ جب ہماری میٹنگ ہوئی حکومت کے ساتھ، انہوں نے کہا جی سارے سکول بند، کالج بند، یونیورسٹیاں بند، تم مدرسے بھی بند کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مدرسے بند نہیں کریں گے، مدرسے چلتے رہیں گے۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ پاکستان سے کرونا ختم ہو جائے یا کرونا کم ہو جائے تو پھر مدرسہ بند کرنے کی بات نہ کرو۔ مدرسہ کھلا ہوگا تو کرونا نقصان نہیں دے گا، مدرسہ بند ہوگا تو کرونا زیادہ نقصان دے گا۔ آپ بتاؤ پاکستان میں کرونا کم ہے یا زیادہ ہے؟ برطانیہ میں 6 کروڑ کی آبادی ہے، انگلینڈ کی، وہاں روزانہ اب تک جو لوگ کرونا سے مر رہے ہیں وہ 1.5 سے 2,000 ہیں، جبکہ وہاں کے لوگ احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر بھی عمل کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ ماسک پہنتے ہیں، فاصلہ رکھتے ہیں، زیادہ باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یہاں تو آپ بازاروں منڈیوں میں جاؤ، بندے پر بندہ چڑھا ہوا ہے۔ ہر جگہ لوگ بسوں میں، ویگنوں میں، ٹرینوں میں، اڈوں پر اور اسٹیشنوں پر، جگہ جگہ ہسپتالوں میں ایک دوسرے سے فاصلہ نہیں۔ ہم میں سے کسی نے ماسک نہیں پہنا۔ وہاں آبادی زیادہ، کم آبادی کم، حفاظتی تدابیر پر بھی عمل، لیکن کرونا زیادہ۔ جو فوت ہو رہے ہیں روزانہ لوگ مر رہے ہیں وہ 1.5 سے 2,000 ہیں۔
جو مریض ہو رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے۔ امریکہ میں 3 سے 4 ہزار لوگ اب تک کورونا کی وجہ سے روزانہ مر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر حفاظتی تدابیر پر عمل بھی ہوتا ہے۔ آپ کا ہمسایہ ملک ہندوستان ہے، وہاں پر آپ، یہ تو چلو امریکہ تو دور ہے، برطانیہ تو دور ہے، یہ ہندوستان تو آپ کے ساتھ بارڈر ملا ہوا ہے، وہاں اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں، زیادہ بیمار ہیں۔ بنگلہ دیش میں اس سے زیادہ ہے، اور پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے۔ حفاظتی تدابیر پر عمل بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، کوئی ماسک وغیرہ نہیں پہنتے، اس کے باوجود آپ کے پاکستان میں جو لوگ گورنمنٹ کے اعداد و شمار ہیں روزانہ کورونا سے جو مر رہے ہیں، ان کی تعداد کبھی 45، کبھی 50، کبھی 55۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان سب جگہوں پر مدرسے بند ہیں، یہاں مدرسے کھلے ہیں۔ ہندوستان میں بھی مدرسے بند ہیں۔ جب بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، قرآن پڑھنے سے رحمت آئے گی یا مصیبت آئے گی؟ آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں کہ محلے والے کتنے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آفتیں اور مصیبتیں آنی، بلائیں آنی، مگر جب یہاں ریاض الاسلام میں بچہ قرآن پڑھتا ہے اللہ بلا کو ہٹا دیتا ہے پوری کالونی سے۔ یہ رحمت ہے مدرسہ، یہ اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں، یہ رحمت کے پاور ہاؤس ہیں۔ اور الحمدللہ اس سال جو قرآن کے حافظ بن کر جا رہے ہیں وہ 75,000، اور جو دین کے عالم بن کر اس سال ہمارے مدرسوں سے جا رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 35,000 ہے۔ اور میں نے کہا حافظ، قاری اور عالم یہ 2 ڈگریاں ہیں جو دنیا میں، قبر میں، آخرت میں کام آئیں گی۔ آپ نے سن لیا، حافظ قرآن کو تو اللہ کہے گا آجا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ اب عالم کی ڈگری کی بات بھی سن لو، جو مدرسوں میں دین پڑھایا جاتا ہے یہ ڈگری آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دنیا کی ڈگری پتہ نہیں نوکری دنیا میں بھی ملے کہ نہ ملے، مگر علم دین قرآن کا حافظ اور عالم وہ ڈگری لیتا ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو فرمائیں گے مجھ سے مانگو جو مانگو۔ جنتیوں کو اکٹھا کر کے اللہ کہیں گے سلونی عما شئتم، مجھ سے مانگو جو مانگو۔ جنتی کہیں گے اللہ کیا مانگے آپ سے؟ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا مانگے؟ سب کچھ اللہ نے دے دیا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ جنت دے دی، یہاں کی نعمتیں دے دی، راحت اور آرام اور سکون کی جگہ پر اللہ لے آیا۔ تو کہیں گے چلو اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہونے کا اعلان کر دے، اپنی رضا دے کہ تو ہم سے راضی ہے۔ چنانچہ جنتی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم سے اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نعمت تو میں نے تمہیں دے دی، اگر میں راضی نہ ہوتا تو جنت میں داخلہ کیا ہوا بھی نہ لگنے دیتا، قریب بھی نہ آنے دیتا۔ تمہیں جنت میں لانا، جنت میں اتنی بڑی جگہ دینا، راحت دینا، نعمتیں دینا، یہ تو علامت اور دلیل ہے میرے راضی ہونے کی۔ کچھ اور مانگو جو نہ میں نہ دیا ہو۔ اب جنتی ایک دوسرے سے پوچھے کیا مانگے کیا مانگے؟ معلوم ہوتا ہے کچھ کوئی چیز باقی ضرور ہے جو اللہ نے ابھی دی نہیں ہے، لیکن کیا؟ تو ایک دوسرے سے کہیں گے ہمارا جتنا علم ہے، جتنا ہم جانتے ہیں سب کچھ مل گیا، اب تو کچھ باقی نہیں رہا، چلو ایسا کرتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ وہ علماء عام لوگوں سے جنت میں اونچے درجے پر ہوں گے، جیسے جہاز میں ہوتے ہیں نا اکانومی کلاس، بزنس کلاس، فرسٹ کلاس، تو جو علم والے ہوں گے، عمل والے، وہ فرسٹ کلاس میں ہوں گے، جنت میں بھی درجات ہیں۔ تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث کو زیادہ نہیں جانتے، تمہارے پاس علم دین کا ہے، اللہ جو فرما رہے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ مزید دینا چاہتے ہیں، ہمارے علم کے مطابق تو سب کچھ مل گیا، آپ بتاؤ کیا مانگے؟ وہ جائیں گے ان کے پاس تو علماء کہیں گے ایک چیز باقی ہے جس کا وعدہ اللہ نے دنیا میں قرآن میں ہی کیا تھا، وہ نہیں ملی، وہ اللہ سے مانگو، ہم بھی مانگتے ہیں تم بھی مانگو۔ وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہا اللہ سے ہم سارے مل کر کہیں گے اللہ ساری نعمتیں تو نے دے دی، اپنا دیدار بھی کرا دے، اپنا دیدار بھی کرا دے، کیونکہ تو نے دنیا میں اعلان کیا تھا، قرآن میں کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن کچھ تر و تازہ چہرے ہوں گے جو اللہ کو دیں، اللہ اپنا دیدار کرے گا۔
علماء کے بتانے پر جنتی عام بھی اور علماء بھی درخواست کریں گے کہ اللہ سب کچھ تو نے دے دیا، اپنا دیدار کرا دے، تو درمیان سے پردے ہٹنے شروع ہو جائیں گے، اللہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ہم سب انشاءاللہ کریں گے، آمین کہہ دو۔ ہم سب کو اللہ جنت میں اکٹھا کرے، جہاں اللہ نے اکٹھا کیا اللہ وہاں اکٹھا کرے۔ اور دیدار کیسے ہوگا؟ کوئی کسی کو دھکا نہیں دے گا، کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی یہ نہیں کہے گا پرے ہو جا مجھے اللہ نظر نہیں آ رہے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا قیامت میں جو دیدار ہوگا اللہ کا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سے سمجھ لو۔ فرمایا وہ یہ کہ دیکھو اللہ نے دنیا میں آسمان پر سورج کو اور چاند کو رکھ دیا، ایک ہی وقت میں کروڑوں اربوں لوگ، کھربوں لوگ چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، اور اللہ نے اس کو کس انداز سے سیٹ کیا ہے۔ کبھی کوئی کسی کو کہتا ہے پرے ہٹ تو آگے آ کے کھڑا ہو گیا مجھے چاند نظر نہیں آ رہا، کبھی کہتا ہے مجھے سورج نظر نہیں آ رہا۔ جو جہاں پر ہے وہیں سے اس کو سورج نظر آ رہا ہے، پورا نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو نظر آ رہا ہے۔ یہ سورج تو مخلوق ہے، یہ چاند تو مخلوق ہے۔ جب مخلوق کا اللہ اس طرح دیدار کروا سکتا ہے کہ کسی کو دھکا نہ دینا پڑے، پریشان نہ ہونا پڑے، بے سکون نہ ہونا پڑے، تو اللہ تو خالق ہے، اللہ کا دیدار اس سے بھی زیادہ اعلیٰ طریقے پر ہوگا۔ تو یہ دیدار کس کے مشورے پر ہوگا؟ یہ نعمت کن کے؟ علماء کے، علماء کے مشورے سے۔ تو مولوی صرف دنیا کی ضرورت نہیں، مولوی آخرت کی ضرورت بھی۔ بولو ہے یا نہیں ہے؟ آج کہتے ہیں مدرسے ختم کر دو، کر دیں ختم، کہتے ہیں مدرسے بند کر دو، کر دیں بند۔ یہ مدرسہ تو مجھے اور آپ کو وہ حافظ قرآن دے رہا ہے جو مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت میں لے کر جائے گا، جو اپنے ماں باپ کی وہ صفات کی فارج کرے گا، رشتہ داروں کی کرے گا، تاج پہنوائے گا، اور مجھے اور آپ کو یہ عالم دین بتائے گا، ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس لیے ان مدرسوں کو مضبوط کرو، ان مدرسوں کا ساتھ دو، ان مدرسوں میں بچے بھی بھیجو، ان مدرسوں کا تعاون بھی کرو۔ یہیں سے ہمیں قرآن کے حافظ، دین کے قاری، قرآن کے قاری اور دین کے عالم ملتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ اور خود بھی قرآن کریم پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھواؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ پھر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔